بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرابوں پر مسح کا مسئلہ۔ چونکہ سردی آتی ہے تو لوگ جرابوں پر ایک خاص طبقہ یعنی اہل حدیث حضرات جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ جرابوں پر مسح کی بات عموماً کرتے ہیں، اور کچھ سہولت پسند لوگ جو ہیں وہ بغیر اس کے کہ وہ تحقیق کریں اس مسئلے کو لے لیتے ہیں۔ حالانکہ اس مسئلہ میں وہ جمہور بلکہ تمام علماء اور فقہاء کے ساتھ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو تھوڑا سا میں قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں پاؤں کے اوپر جو چیز پہنی جاتی ہے وہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک خفین جن کو موزے کہا جاتا ہے، خالص موزے، خالص چمڑے کے بنے ہوئے موزے، اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے جوربین۔ اب یہ جو خفین ہے اس بارے میں تو پہلے تو یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم تو پاؤں دھونے کا آرڈر کر رہا ہے۔ تو اب قرآن کریم جب پاؤں دھونے کا آرڈر کر رہا ہے تو قرآن کریم میں تو مسح کا ذکر ہے ہی نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کسی ترتیب سے کیا جائے، یعنی صراحتاً کوئی ایسا ذکر موجود نہیں ہے۔ اگرچہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ قرات سے لوگ جو ہے تعویل ہم بعض حضرات کر لیتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ احادیث سے ثابت ہے موضوع پر مسح کرنے کا سلسلہ۔ اب 70 صحابہ سے، بدری صحابہ وغیرہ، ان سے جو ہے یہ روایات پہنچی۔ جب کثرت سے روایات آئیں تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موضوع پر مسح کے قائل ہوئے، اور پھر اب اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ پاؤں کو دھونے سے ہٹا کر مسح کی طرف اس وقت آئیں گے جب ہمارے پاس مستند قوی مضبوط قسم کے دلائل ہوں گے، کیونکہ قرآن پاؤں دھونے کا آرڈر کر رہا ہے۔ تو موزے کے بارے میں تو ہمیں وہ متواتر درجے کی گویا روایات مل رہی ہیں اس درجے کی، لیکن جوربین پر تو اس طرح کی روایات نہیں ہے۔ ایک تو بنیادی بات یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے موزوں کا مسئلہ اتفاقی ہو گیا۔ رہ گیا جوربین کا مسئلہ، تو جوربین کی بات سمجھنے سے پہلے آپ یوں سمجھیں جوربین کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، 4 قسمیں۔ پہلی 3 قسموں پر تو مسح جائز ہے، تقریباً جائز ہے، تقریباً سب کے ہاں جائز ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور چوتھی قسم میں جو ہے وہ پکا اختلاف ہے۔ جو پہلی 3 قسموں میں سے مثلا جو ہے پہلی قسم ہے کہ اونی اور سوتی قسم کی جرابیں ہوں اور اس کے اوپر مکمل چمڑا چڑھا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں مجلدین، اس پر مسح جائز ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ اونی اور سوت وغیرہ سے بنی ہو اور اس کے اوپر صرف پاؤں کے حصے پر چمڑا چڑھا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں منعلین۔ پہلا مجلدین ہو گیا اور دوسرا کون سا ہے؟ منعلین۔ اس پر بھی مسح جائز ہے۔ اس کی ایک صورت آج یوں سمجھیں کہ جیسے ہم جراب پہن کے اوپر وہ جو جرموق پہنتے ہیں جو پاؤں کے حصے تک کٹا ہوا موزہ ہوتا ہے، نیم موزہ ہوتا ہے نا، وہ اگر ساتھ پہ وسط ہے، بالکل ایسے جڑا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے، تو پھر اس پر بھی گنجائش بنے گی۔ اور اسی طرح تیسری صورت جو ہے جراب کی یہ ہے کہ اونی اور سوت سے بنی ہو، سوتی ہو، مگر چمڑا اس پر بالکل نہ ہو، لیکن اس میں ہوں وہ سخینین، جس طرح کی روایت میں اس کو صفیقین بھی کہا گیا ہے، موٹی، خوب موٹی قسم کی جراب ہو۔ اب اس میں شرطیں فقہا نے روایات کی روشنی میں بیان کی ہیں کہ سخینین اور صفیقین کہ موٹی قسم کی جراب کہ وہ اتنی موٹے ہوں کہ پانی اس پر ڈالنے سے جذب ہو کر پاؤں تک نہ پہنچتا ہو، اور 2-3 میل تک آدمی آسانی سے ان کے ساتھ چل سکتا ہو، اور گویا کو جوتے کی جگہ بھی ایک طرح کی کام دیتی ہوں۔ اور اسی طرح موزوں کی طرح قائم بھی ذاتی ہی خود جو ہے، ایسے نہیں کہ کسی چیز کے ساتھ ان کو باندھا ہوا ہو، بلکہ خود اپنے آپ جو ہے وہ پاؤں کے اوپر چپکے ہوئے اور ٹھہرے ہوئے ہوں، تو اس پر مسح کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ ہوگی تیسری قسم۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ آج کی جو ہماری جرابیں ہیں یہ والی، تو ان جرابوں پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ یہ پہلے 3 پر تو جائز ہے، لیکن یہ جو چوتھی قسم ہے اس پر جائز نہیں ہے، جو آج ہم جرابیں پہنتے ہیں۔ مسئلہ اس پر اختلاف ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں جی یہ روایات میں کہاں یہ شرطیں آتی ہیں، فلاں آتی ہیں۔ اب اس پر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اور جرابوں پر کہتے ہیں مسح جائز ہے، تو میں اس پر تھوڑی سی چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس مسئلے کو سمجھ جائیں گے۔ مثلا دیکھیں جو ہے پھر بعض روایات میں پگڑی پر بھی مسح کا ذکر آتا ہے، تو کیا پگڑی پر بھی، ٹوپی پر بھی مسح کریں گے ہم؟ بعض روایات میں جوتوں پر بھی مسح کا ذکر آتا ہے، تو کیا جوتوں پر بھی مسح کریں گے ہم؟
دو باتیں۔ تیسری بات کہ خود اہل حدیث علماء بہت بڑے بڑے لوگ ان کے فتاوی جات ان میں بھی یہ عبارتیں ہمیں مل رہی ہیں کہ جو روایتیں جرابوں پر آ رہی ہیں مسح کے اعتبار سے، مسح کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں ناقابل استدلال ہے، محدثین کا ان پر کلام موجود ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں ان پر مسا ناجائز ہے، بازی بھی کہہ رہے ہیں روایات صحیح نہیں ہیں۔ مثلا یہ کہاں یہ باتیں لکھی ہیں، میں آپ کے سامنے حوالے رکھتا ہوں، فتاوی نظیریہ مولوی نذیر حسین دہلوی، صفحہ نمبر 327 جلد نمبر 1، اسی طرح جو ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327، اسی طرح فتاوی ثنائیہ مولوی ثناء اللہ امرتسری، ان کی جو یہ فتاوی ہے اس میں جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 439 ہے۔ اسی طرح جو ہے فتاوی ثنائیہ کے میں اسی مولوی جو ہے دوسرے مولوی ابو سعید شرف الدین صاحب ہیں، انہوں نے ایک تنقیدی مضمون وہاں لکھا ہے، صفحہ نمبر جو ہے 440 ہے اور جلد نمبر 1 ہی ہے۔ اسی طرح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، غیر مقلد بہت تگڑے عالم ہیں، انہوں نے تحفۃ الاحوذی یہ ترمذی کی جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، اس میں جلد نمبر 1 اور صفحہ 344 سے 354 تک انہوں نے لمبی بحث کی ہے، اور اس بحث کے کچھ خلاصے میں آگے بھی بیان کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے تو شد و مد سے رد کیا ہے جرابوں کے مسئلے کے حوالے سے۔ اسی طرح نمبر 4 مجموعہ فتاوی مولوی عبد الجبار غیر مقلد عالم ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح فتاوی برکاتیہ ابو البرکات احمد نے صفحہ 18 کے اوپر بھی، اور اسی طرح دستور منتقی مولوی محمد یونس صفحہ 78 کے اوپر بھی اسی طرح کی بات ہوئی ہے۔ بہرحال یہ تو چند حوالے میں نے پیش کیے۔ اب عبد الرحمن مبارک پوری صاحب جو ہیں مائناز عالم ہیں غیر مقلدین کے، وہ خود کہتے ہیں، یہ جو غیر مقلدین کہتے ہیں نا شرطیں کہاں سے آتی ہیں، تو آپ ان سے پوچھ لیں، انہوں نے لکھا ہے کہ شرائط بالا یہ جو لگائی گئی ہیں سخینین کے حوالے سے، یعنی تیسری قسم کی جو جرابوں کی قسم تھی نا، اس میں 3 شرطیں ہم نے بیان کی تھی، وہ کہتے ہیں یہ شرطیں کیوں لگائی گئی ہیں، تو وہ ایک تو حدیث میں موجود ہے صفیقین کا لفظ، اس حوالے سے کہ خوب موٹی جراب ہو، تو وہ کہتے ہیں شرطیں اس لیے لگائی ہیں فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اشْتَرَطُوا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ بِتِلْكَ الْقُيُودِ لِيَكُونَ فِي مَعْنَى الْخُفَّيْنِ وَيَدْخُلَ تَحْتَ أَحَادِيثِ الْخُفَّيْنِ۔ وہ صفحہ تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 میں باب المسح علی الجوربین والنعلین کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ شرطیں اس لیے لگائی گئی ہیں تاکہ ان قیدوں کے ساتھ، شرطوں کے ساتھ، یہ جرابیں خفین یعنی موزوں کے حکم میں چلی جائیں، ان پر مسح جائز ہو سکے، یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں۔ اسی طرح صفحہ نمبر 354 جلد نمبر 1 پر اسی کتاب میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جن صحابہ نے جوربین پر مسح کیا یا روایتیں نقل کی ہیں تو انہوں نے بھی ان شرطوں کا لحاظ رکھ کر کی ہوں گی۔ جی اب ہم سے سوال کرنے کے بجائے اپنے علامہ صاحب سے آپ سوال فرما لیں کہ وہ بھی ان شرطوں کا کیوں اعتبار کر رہے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 محمد علی جانباز غیر مقلد، وہ کہتے ہیں، وہ تو یہاں تک چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر قسم جراب پر مسح جائز ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں پاؤں کے اوپر تو کپڑا بھی لپیٹ لیا جائے تو اس پر مسح جائز ہے۔ دیکھیں اب یہ غلوف کی حد ہے نا کہ جوربین پر بات آ گئی، موضوع سے جوربین پر آ گئی، جوربین سے اوپر پٹی پر بھی، اور جو ہے کپڑے پر بھی بات چلی گئی۔ ان کی کتاب صراط المصطفیٰ صفحہ نمبر 89، یعنی پھر بعض تو اتنے حد تک چلے گئے، کس حد تک چلے گئے۔ یہی بات مودودی صاحب نے جو ہے رسائل و مسائل جلد نمبر 2 اور صفحہ 184 اور 85 پر بھی یہ بات، انہوں نے بھی یہ اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ اچھا اسی طرح دیکھیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے مسح علی الجوربین کے حوالے سے، امام ترمذی نے اس کو اگرچہ حسن اور صحیح کہا ہے صفحہ نمبر 29 کے اوپر جلد نمبر 1 میں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ کیوں؟ سفیان ثوری، عبد الرحمن بن مہدی اور یحییٰ بن معین اور علی بن مدینی اور امام مسلم، ان حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی وجہ سے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت السنن والآثار للبہقی، انہوں نے اس کے اندر جو ہے صفحہ 349 اور جلد نمبر 1، اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ منکر ہے۔ امام نسائی جو ہے صفحہ 303 سنن نسائی پر کہتے ہیں والصحیح ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین، یہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے صرف مسح علی الخفین ثابت ہوتا ہے، نہ کہ کچھ اور۔
اور اسی طرح عبدالرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ میرے ہاں ترمذی کی یہ جو تصحیح اور تحسین ہے حدیث کو جو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، اس سے تضعیف مقدم ہے، یعنی جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، علامہ مبارک پوری، عبدالرحمن مبارک پوری غیر مقلد عالم یہ کہہ رہے ہیں. اور ان کی تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 347 پر انہوں نے یہ بات کی ہے. اور اکثر ائمہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اسی صفحہ 344 کے اوپر جلد نمبر 1 میں، اسی جلد نمبر 1 میں. اسی طرح آپ دیکھیں ایک روایت پیش کی جاتی ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جوربین پر مسح کے والے سے، تو وہ بھی ضعیف ہے. کیسے ضعیف ہے؟ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر اس کو جلد نمبر 1 صفحہ 24 کے اندر اس کے بارے میں کہا ہے لیس بالمتصل ولا بالقوی، یہ کوئی متصل روایت نہیں ہے، نہ ہی کوئی مضبوط روایت ہے. یہی عبارت زیلعی کے اندر نصب الرائے کے اندر امام زیلعی نے اس کو نقل کیا ہے صفحہ 244 جلد نمبر 1. اسی طرح تحفۃ الاحوذی میں علامہ عبدالرحمن مبارک پوری نے بھی جلد نمبر 1 اور جو ہے صفحہ 348 پر اس کو نقل کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں ایک راوی ہے ابو سنان عیسیٰ بن سنان، یہ بھی ضعیف ہے. متعدد حضرات نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور خود عبدالرحمن مبارک پوری نے بھی تحفۃ الاحوذی میں جلد نمبر 1 صفحہ 348 میں اس کو ضعیف کہا ہے. اسی طرح مسح علی النعلین کا بھی کوئی قائل نہیں ہے. معارف السنن میں نے اس کی پہلے مثال دی ہے. اچھا، ایک روایت حضرت بلال حبشی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جاتی ہے اور وہ بھی ضعیف ہے. وہ بھی تحفہ احوذی کے اندر تحفۃ الاحوذی کے اندر علامہ عبدالرحمن مبارک پوری جلد نمبر 1 صفحہ 349 پر وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اور اسی طرح وہ یہ بھی فرماتے ہیں صفحہ 349 پر کہ کوئی ایسی روایت نہیں ہے جو کلام سے خالی ہو اور جوربین کے مسئلے کے حوالے سے اس کو لایا گیا ہو. کوئی روایت بھی محدثین کے کلام سے خالی نہیں ہے. اور آخر میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے کے جو آثار ہیں جوربین پر مسح کرنے کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 276 اور رقم ہے اس حدیث کا 1988 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اذا کانا صفیقین، کہ جب وہ جوربین خوب موٹے ہوں، یعنی وہ شرطوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354 پر علامہ عبدالرحمن مبارک پوری غیر مقلد عالم نے بھی کہا ہے کہ جن صحابہ نے جوربین پر مسح کی بات کی ہے تو وہ ان شرطوں کا بھی لحاظ رکھ رہے ہیں جو شرطیں آج کی جرابوں میں نہیں پائی جا رہی. تو اس وجہ سے المختصر جرابوں پر مسح، ان مروج جو جرابیں ہماری یہ جوربین کی چوتھی قسم میں آتی ہیں، اور چوتھی قسم پر مسح تقریباً تمام علماء اور فقہاء کے ہاں جائز نہیں رہا اور آج بھی جائز نہیں ہے.